صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے نماز کا طریقہ۔ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں سب سے پہلے باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف اس طرح کھڑے ہوں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں اور ایڑیوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں کہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھوئیں، اور انگلیاں نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں۔ ہم نیت باندھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں انگلیاں ہماری نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں اور نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں، بلکہ یہ اپنے حالت پر نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں کعبے کی طرف، ان کی جو ہے ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف رہے، اور نظر ہماری وہاں رہے جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ اب جو نماز ہمیں پڑھنی ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کر لیجئے، اور دل میں ارادہ ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ مثلا ہمیں ظہر کی 4 رکعت نماز فرض پڑھنی ہے تو ہم اس طرح نیت کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر، اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو، اور اگر جماعت سے نہیں پڑھ رہے تو پیچھے امام صاحب کے نہیں کہنا ہے، باقی اس طرح سے کہنا جس طرح بتایا گیا۔ اس طرح پھر ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جا کے اپنی ہتھیلیوں کا رخ پچھم کو رکھیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں الٹے ہاتھ کی کلائی کو رکھ کر، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں الٹے ہاتھ کی کلائی کو رکھ کر، اور یہ 3 انگلیاں بیچ کی اور اس کے برابر دونوں جو ہے یہ 3 انگلیاں کلائی پر بچھا دیں گے، اور کن کی انگلیاں کلائی کے نیچے سے پکڑیں گے، اور اوپر سے انگوٹھا پکڑ کر، انگوٹھے سے جکڑ کر ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور اس طرح سے باندھ لیں گے ناف کے نیچے کہ ہمارا جو ہے 3 انگلیاں بیچ کی 3 انگلیاں جو ہے کلائی کے اوپر رہیں، اور انگوٹھا اوپر سے جکڑے اور نیچے سے ہماری کن کی انگلیاں جکڑ لے۔ اب اس کے اگل بغل یہ رکھ لیں، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس طرح ہم سبحانہ پڑھیں، اس کے بعد تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہلکی آواز سے آمین کہیں، اور اس کے بعد کوئی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور گھٹنوں کو اس طرح سے پکڑیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، اس طرح سے پکڑیں، نہ تو اپنے ہاتھوں کو ایسے کریں نہ ایسے کریں، بلکہ ہماری 5 انگلیاں ایسے پھیلی ہوئی ہوں، اور ہم اپنے گھٹنوں کو بالکل جکڑ لیں، پیٹھ بچھی ہوئی رکھیں، اپنی پیٹھ کو، اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھیں، اور سر پیٹھ کے لیبل میں رکھیں، پیٹھ کی سیدھ میں رکھیں، اونچا اور نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر رہے، پیروں کے انگوٹھے پر ہم نظر رکھیں، اور کم سے کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہیں، اور پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اگر آدمی تنہا نماز پڑھے تو دونوں کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور اگر امام کے پیچھے پڑھے تو ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اور اس قومے میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھڑے رہنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیں، دونوں مطلب کہیں ربنا ولک الحمد بھی کہیں، اور اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر ٹکیں۔ ہم سجدے میں جائیں تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیں کہ پہلے ناک، پھر پیشانی،
اور یہ خاص خیال رکھیں کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے، ناک کی نوک نہیں بلکہ یہ ہڈی جو ہے ہم جب ناک کو دبائیں گے تو یہ ہڈی ہماری لگ جائے گی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ ہڈی سجدے میں زمین پر نہ لگی تو نماز ہماری مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو ناک کی ہڈی لگے، اس کے بعد اپنی پیشانی کو اس طرح رکھیں سجدے میں کہ ہماری پیشانی جم جائے، اور بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ اس بات کا دھیان رکھیں سجدے میں پنڈلیوں سے رانوں کو اور رانوں سے پیٹ کو اور جو ہے کروٹوں سے بازوؤں کو جدا رکھیں، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں، ہمارے پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح کعبے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں۔ اچھا، بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ سجدے میں ان کی پیروں کی انگلیاں ایسے رہتی ہیں کھڑی، یا اٹھے ہوئے رہتے ہیں پیر یا کھڑی رہتی ہیں۔ میرے پیارے محترم، کم سے کم 3 انگلیوں کے پیٹ اس طرح موڑنا، 3 انگلیوں کو، یہ واجب ہے۔ اگر ہم نے کم سے کم سجدے میں اپنی 3 انگلیوں کو نہ موڑا تو نماز ہماری واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں، سجدے میں پیروں کی انگلیوں کے پیٹ ٹکیں یعنی ہماری انگلیاں مڑیں سجدے میں، اس بات کا آپ جو ہے خیال رکھیں۔ پھر جو ہے سجدے کی تسبیح کہیں سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی سجدے میں سے اٹھے، پھر ناک اور پھر ہاتھ اٹھیں، اور پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے۔ جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے الٹے پیر کو بچھا کر اور سیدھے پیر کو کھڑا کر کے اس کی 5 انگلیاں موڑ کر اس پر اس کو جو ہے کھڑا رکھیں اور الٹے پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ بس انشاءاللہ باقی جو طریقہ نماز کا بچا ہے ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا جو ہے قیمتی وقت میں آپ زیادہ بڑی ویڈیو کو نہ سن پائیں۔ چھوٹی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ تھوڑا وقت نکال لیں اور نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کو طریقہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔